علامہ صاحب بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی آپ کے موضوع پہ ایک ولی کامل پہ. تو یہ جو ولی کامل سے رشتہ ہوتا ہے، بیعت کے ذریعے ہوتا ہے، محبت کے ذریعے ہوتا ہے ہمارا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سامعین جاننا چاہتے ہیں کہ ولی کے لڑ لگنے سے، کسی بیعت کرنے سے اس کا کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ عام آدمی پوچھنا چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا الہی ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اب سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اور ہر نماز کے اندر یہ سورت پڑھی جاتی ہے. اس آیت سے پہلے ہم رب کائنات سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا الہی مجھے سیدھے راستے پر چلا. خود ہی پھر رب کائنات آگے تعلیم دے رہا ہے کہ وہ رستہ جو مجھ سے مانگتے ہو وہ رستہ میرے بندو کے نقش قدم پہ ہے. صراط مستقیم جو ہے اس کا حصول ایک تو یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا صراط مستقیم کے اندر ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر وہ رستہ چاہیے جس رستے سے میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر میرے ان بندوں کے نقش قدم پہ چلو جنہوں نے مجھے راضی کیا ہے، پھر تم بھی انعام یافتہ ہو جاؤ گے. اور نسبت کیا چیز دیتی ہے، کیا فائدہ دیتی ہے؟ اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت رکھنے والا چار پاؤں والا جانور بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام پر بھی قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ رکھ دیتا ہے کہ نسبت اس گائے کو ایک اللہ کے ولی کے ساتھ. پھر اسی کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کتنا فرمایا کہ اللہ چاہتا تو وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے اور ہمیں قاتل کا پتہ نہیں. رب تو ہر چاہت پہ قدرت رکھتا ہے. رب کائنات چاہتا تو ڈائریکٹ فرما دیتا ہے موسیٰ فلاں کو پکڑ، وہ قاتل ہے. اور رب ذوالجلال بے شک جانتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، وہ بھی چاہتے تو رب کائنات سے معجزہ مانگتے اور خود ہی ارشاد فرما دیتے کہ فلاں قاتل ہے، اس کو لے آؤ. لیکن رب نے پورا ایک سامان بنایا کہ زمانے کو بتایا جائے کہ جو میرا دوست بن جاتا ہے میں اس کو مقام یہ دیتا ہوں اس کے ساتھ نسبت رکھنے والا جانور بھی ہو، اس کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو اس کے گوشت کے ٹکڑے میں بھی یہ طاقت ہے کہ مردے کو زندگی دیتا ہے. آج لوگ اس مغالطے میں پڑے کہ ولی زندہ ہے کہ نہیں زندہ. قربان جو رب نے قرآن میں دلیل رکھ دی کہ میرے ولی کے ساتھ تو جو نسبت رکھنے والا جانور ہے اس کو ذبح بھی کر دیا جائے، اس کے گوشت کے ٹکڑے کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مردے کو زندگی عطا فرماتا ہے. یہ تو حلال جانور کی بات ہے. پھر ایک وہ جانور جس کو ہم حرام جانتے ہیں، شریعت نے حرام قرار دیا، اس کی نسبت اگر اصحاب کہف کے ساتھ ہو جائے تو رب کائنات اس کتے کو بھی جنتی کہتا ہے. یہ نسبت کا فائدہ ہے. یہ جانوروں کی بات ہے. اس طرح کی بے شمار مثالیں قرآن و حدیث میں ہیں. بشریت کو رب کائنات نے کیا مقام عطا فرمایا ہے. بنی اسرائیل کا شخص، بڑی مشہور حدیث ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں وقت ہمارا کافی گزر چکا ہے، میں اشارات میں گفتگو کر رہا ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور ناظرین بھی جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھدار ہیں. واقعات سب کو پتہ ہے، نقطہ بیان کرنا مقصد ہے. تو بنی اسرائیل کا وہ شخص جو 100 بندوں کا قاتل تھا، اس نے بھی رستہ مانگا تھا. کون سا رستہ، کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رب ذوالجلال کی رضا مل جائے، میرے گناہ ختم ہو جائیں. تو رب کائنات کے ان بندوں کا اسے پتا چلا جو اللہ والے ہیں، جن کی بستی ہے وہاں اللہ والے بستے ہیں. اور میں نے پہلے سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ اللہ پاک ولی کو یہ مقام دیتا ہے کہ اس کو نفس کے بہکاوے میں نہیں آنے دیتا. وہاں پہ رہتا ہی کرم ہے، فضل ہے. تو وہ نیت سے چلا ہے، پہنچا بھی نہیں، ابھی نسبت قائم نہیں کی، دل میں صرف نسبت کا ارادہ کیا ہے کہ ان کی سنگت ملے، ان کی معیت ملے، ان کا ساتھ ملے تاکہ رب کائنات سے رحمت کی بارش مل جائے. اس نیت سے چلا ہے، رستے میں موت واقع ہو گئی ہے. پوری حدیث بیان کرنا مقصد نہیں. عزیزان گرامی قدر جتنے بھی سن رہے ہیں، اس حق پروڈکشن کے توسل سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندو کی طرف اس نے قدم بڑھایا ہے، وہاں پہ پہنچا نہیں. اس رستے کی برکت یہ ہے، رب نے فرمایا قریب تو آ گیا نا، ساتھ نہیں ملا. ساتھ تو بڑے دور کی بات ہے. جیسے حضرت مقام کی اور کرامات کی بات کر رہے ہیں، ہر ولی کا یہ مقام ہے. ہر ولی کو رب نے علیحدہ کرم سے اور کرامت سے اور فضل سے نوازا ہے. تو جب وہ صرف ارادہ لے کے چلا ہے، ابھی رستے میں موت واقع ہو گئی ہے،
रब ने कहा दिल में तो मोहब्बत रखता था, हाँ। सिर्फ दिल में इरादा रखे कि अल्लाह के वली से मोहब्बत है तो खालिक के कायनात उसको मुकाम से नवाज रहा है, ऐलान फरमा रहा है कि ये जन्नती है, इसके गुनाहों को माफ कर दिया गया। जब इसको माफ किया जा रहा है, इसको छोड़ा जा रहा है, तो जिसने वो बनी इसराइल का शख्स था, अल्लाह के वलियों से निस्बत रखता था, जो उम्मत मुस्तफा का हो, उम्मत मुस्तफा में हो, और फिर किसी वली के जरिए से इमामुल अंबिया तक पहुंचना चाहे ताकि रब का कुर्ब मिल जाए, उसके मुकाम का अंदाजा कोई क्या लगा सकता है। खालिक के कायनात ये मुकाम, ये मर्तबा और ये फायदा उस निस्बत का देता है कि रब्बे जुल जलाल गुनाहों को धो डालता है, पाक साफ करके अपने करीब कर लेता है, जन्नत में मुकाम अता फरमा देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा साहब और हाफिज साहब, जिस तरह आपने औलिया अल्लाह की शान बयान की है, मेरे सामीन और नाजरीन, आपने सुना कि हाफिज साहब ने कहा कि शरीयत से दूर रहने वाला बंदा वली नहीं है। हजूर दाता साहब का कौल भी आपने सेकंड किया उसके लिए। अल्लामा साहब ने भी यही कहा कि अगर पाक के अलावा नापाक, वो कुत्ता जिसको साहब काफ ने कंकर मारे और वो अपने दो पांव पे ऐसे खड़ा होके कहता है, ए अल्लाह के बंदो, मैं कुत्ता जरूर हूं पर भौंकने वाला नहीं हूं। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में एक कुत्ता आता, वो जूतियों के पास बैठ जाता। एक दिन कुत्ते की निगाह और हजरत बगदादी की निगाह कुत्ते पे पड़ गई। कुत्ता बगदाद की गलियों में जब निकला, दीगर कुत्तों ने जब उस कुत्ते को देखा कि उसके अंदर इसके इर्द गिर्द तवाफ करने लगे। यानी कुत्तों ने ये समझ लिया कि ये आज जो कुत्ता है ये नए रंग में नजर आ रहा है। अगर एक कुत्ते पे वली की निगाह पड़ जाए तो कुत्ते समझते हैं ये हमसे अफजल हो गया, और जिस बंदे पे अल्लाह के नबी की निगाह पड़ जाए वो बंदा कई बंदों से अफजल हो जाता है। आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है, लेकिन वक्त जो है उसमें कमी के बायस लाइव चल रहा है। मेरे बड़े से दोस्त, जैसे मैंने पहले कहा, शहजाद मजीद साहब और बिलखसूस चौधरी मुश्ताक मरवाना साहब बार बार कह रहे हैं, बल्कि कमेंट्स कर रहे हैं, उसका जवाब भी दिया गया है कि ऐसे प्रोग्राम तवातर से होने चाहिए। लोगों को अल्लाह के वलियों की पहचान कराएं, और हक प्रोडक्शन का मकसद भी ऐसे मौजू के लिए ये है कि अल्लाह वालों की असल तस्वीर आपके सामने की जाए।